ان کے بیٹے نے بتایا کہ اماں رو رو کر اپنے پیاروں کو یاد کر کر کے اس طرح تقریباً نابینا ہو چکی ہے. ہانے ابا ملی ہو. شکر الحمدللہ شکر. ہاں ان کو شکریہ. فون پہ بات ہو رہی ہے ماشاء اللہ. شکریہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم بھیجیں گے انشاءاللہ آپ کے والد سے آپ ملیں گے. اللہ انشاءاللہ. اور وہ دن انشاءاللہ دور نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ رابعہ بی بی اپنے بوڑھے والد سے جا کے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے. آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین، اس وقت میں ایک اماں جان کے پاس بیٹھا ہوں. ان کا نام رابعہ بی بی ہے. رابعہ بی بی کو آج سے دہائیوں قبل بنگلہ دیش سے اغوا کر کے یہاں لایا گیا تھا اور ان کو بیچ دیا گیا تھا. اندرونی سندھ سے ان کا تعلق ہے. سندھ کے ایک ایسے علاقے سے جو بالکل ہی مطلب کراچی سے کافی دور ہے، ایک دن کا سفر ہے. تو وہاں سے آج یہ کراچی آئی ہیں. ہم نے ان سے ملاقات کی اور گزشتہ دنوں ہم نے ان کو ان کے خاندان سے ویڈیو کال پر ملوایا تھا. ہماری ٹیم نے ان کی بات کروائی تھی اور میں کچھ شارٹس لگاؤں گا، اسکرین شارٹس آپ دیکھیں گے جس دوران یہ اپنے پیاروں سے بات کر رہی تھی. تو انہوں نے ہمیں آج یہاں کراچی میں ان کے بیٹے کا یہاں پر گھر ہے، یہاں ہم آئے ہیں. ان کا بیٹا یہاں مزدوری کرتا ہے اور بہت ہی غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے خاص طور پر ہمیں بلائے ہیں کہ ہم آپ سے ملیں اور یہ گزارش کی کہ مجھے میرے والدین سے ملایا جائے. ان کی والدہ کو تو انتقال ہوا تھا. ان کے والد زندہ ہے، تقریباً 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے. اور ہم جب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب ملانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو طویل زندگی دیتے ہیں. اس کیس میں بھی ہم نے یہی دیکھا. اور ان کے والد جب اپنی بیٹی سے بات کرتے ہیں تو مسلسل ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ بیٹی، میں نے آپ کا بہت انتظار کیا اور آپ نہیں آئیں تو میں مرنے لگا ہوں، میں بیمار ہوں، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. کہتے ہیں کہ ضرور مجھ سے تم میری زندگی میں ایک بار مجھ سے ملنے آنا. رابعہ بی بی کا ایک ہی بیٹا ہے اور ایک بیٹا معذور ہے، بیٹیاں کوئی نہیں ہیں اور بمشکل شاید ان کا گھر بھی چل رہا ہو. ہم آپ کو یہاں اگر دکھا تو نہیں سکتے لیکن بہت ہی مطلب ان کا بیٹا بھی مزدوری کرتا ہے، کبھی کام ہو کبھی نہ ہو. والدہ بیچاری ان کو جو ہے نا شوگر بھی ہے، بیمار ہے اور پڑوسی ان کو کھانا دیتے ہیں. تو میں رابعہ بی بی سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، یہ اپنی زبان میں بات کریں کہ ان کو جب ان کے خاندان سے ملایا اور ان کو کیسے لگا اور ابھی کیسے بات چیت چل رہی، کیسے یہ پاکستان آئی تھی. اماں السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں آپ کو وہاں سے کیسے لائے تھے بتائیں ذرا، سندھی میں بتا کر، اردو نہ اچھی سندھی میں. میں کو بس ننڈڑ ہے، بس منا چاہیے آیا تو میں کو خبر کون ہے بس پیچھے ٹھان بس منا ڈیتو نے بس گھنا کوشش کی تو بس منا ونجن کا پر نہ بن سکے. اماں کہہ رہی کہ میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے لائے تھے وہ لوگ، مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ مجھے کیسے لائیں. اسے کہہ رہی نا، تو بہت کوشش کی انہوں نے کہ یہ جائے لیکن نہیں جا سکی. آپ کی عمر کتنی تھی تو جو عمر گڑھ ہوئے ہو؟ 12 سال تھی عمر. ہاں بس میں ننن منا کی کھڑی آئے، مطلب کی گاڑی میں یا ٹرین میں یا چھا میں اللہ وہ بس منا لکھتے چاہیے باقی یہ خبر پون پہ بس منا جو جہاز پانی والا جہاز منا انہیں تے چاہیے آن پہ پر چھوکریاں گھنا ہاں اللہ ہی مایا بس چھوکریاں ہمارے سپا سوٹی. ہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں. ان کو اتنا یاد ہے کہ ہمیں بحری جہاز میں یہاں لائے تھے اور ان زمانوں میں ایسے ہمارے بہت سارے کیسز ہیں کہ خواتین کو وہ لوگ جہازوں میں لائیں یا پیدل راستوں سے لائیں، انڈیا کے بارڈر سے لائیں اور مختلف راستوں سے ان کو تکلیفیں دے کر. بہت ساری ایسی خواتین جن کو نشہ دے کر یہاں لایا گیا تھا. پھر اماں یہاں زندگی کیسے گزری؟ شروع میں آپ روتی تھی، گھر والوں کو یاد کرتی تھی؟ جی نا یہ بات نہیں سمجھی ان کو ہاں یاد گنا کرو 5 سال تو بس رونم بس منا وڈی پریشانی ہوندا. شروع کے 5 سال تو کہتی ہے کہ میں بہت روتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی. ہاں بڑی پچھ انہیں کنو بعد بس آستے آستے بس منا نیٹ ہلنا تو ہلیم بس دیکھو ڈی بس ہلیم تو بس کو علاج کرندا ہم میرے ابا نہ ملاؤ من کو مل ونے بس. ہانے ابا ملی ہو. شکر الحمدللہ شکر. ہاں ان کو شکریہ. فون پہ بات ہو رہی ہے ماشاء اللہ. شکریہ. ابو ملیو سو بھرا ملیو سو بھرا گلا. کیا کہتے ہیں ابو؟ فون میں کیا بولتے ہیں؟ پہلا دن ابو بس منا تھوڑا منا گلا ویس پائے سمجھت نہ آئے پائے. بے دن تے بس منا ماشاء اللہ
छूट गलायो सो अम्मी एतिला दिन राबिया खातू माए कोशिश के तो समाडी मर गया ले दवाए ने पर हुन तू जियारा थाए ने हुन किए भी कर मुलाकात कर पूजे वने माए मरान ते है बस अन्या तो परेशानी वध गया अच्छा बाकी बेरा कल मामा मेडिया लायस मना थोड़ा खुश खराब कुछ की तो सवाल आप जाना चाहती हो, अब्बू से मिलना चाहती हो? हाँ मैं अखनो ये मालन बस मैं मिला अपनी अब्बू देखा और बस और राबिया बीबी की जो आंखें हैं इन काफ़ी ज़ईफ़ हो गई हैं, नज़र जो है इनकी ख़राब हुई है, रात के टाइम इनको नज़र नहीं आता। इनके बेटे ने बताया कि अम्मा रो रो कर अपने प्यारों को याद कर करके इस तरह तकरीबन नाबीना हो चुकी है और कोई भी खुशी का मौका आता था, कोई भी त्यौहार होता था तो अम्मा उस मौके पर अपने प्यारों को याद करती थी। इन्होंने हमें ये सिंधी जो सकाफ़त है और बहुत खूबसूरत टोपी है ये इन्होंने हमें तोहफ़े में पेश की है। ये सिंध की एक रिवायत है और यहाँ का कल्चर है कि यहाँ मेहमान को जब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देनी होती है, जिनसे बहुत ज़्यादा इजहार मोहब्बत करना हो तो उनको ये पेश करते हैं। तो इन्होंने बहुत प्यार और बहुत ही खुलूस के साथ हमें ये सिंधी टोपी और ये अजरक पेश किया और ये मेरे पसंदीदा भी है, मेरे पास घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो अम्मा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे और इंशाअल्लाह ताला आपको हम भेजेंगे इंशाअल्लाह आपके वालिद से आप मिलेंगे इंशाअल्लाह। और वो दिन इंशाअल्लाह दूर नहीं होगा कि इंशाअल्लाह ताला राबिया बीबी अपने बूढ़े वालिद से जाके मुलाकात करेंगे, अपने भाइयों से मिलेंगे, अपने प्यारों से मिलेंगे और हम वो तमाम मनाज़िर इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। और आज 28 सितंबर 2025 है और आज से चंद रोज़ कबल इनको हमने वीडियो कॉल पर इनके ख़ानदान से मिलवाया था और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इनको वहाँ भेजें भी और वहाँ इनके जो ज़ईफ़ वालिद हैं और बार बार रो रहे हैं इनको और मिन्नतें कर रहे हैं कि एक बार ज़रूर मुझसे मिलो। और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कहा कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, तुम मुझे नहीं मिली, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम नहीं मिली। बस यही एक जुमला है, बार बार दोहरा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इनको, हमारी कोशिश होगी कि हम इनको उनके प्यारों से मिलवाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मान।